اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم کچھ سوالات کے جوابات سمجھیں گے، تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 4 پر سوال جو دیے گئے ہیں ان کے جواب آج ہم دیکھیں گے۔ یہ سوال آپ کو اس لیے نہیں کروائے گئے تھے کہ آپ کے پاس کاپیز نہیں تھی، تو لیکن اب ہمیں اس کے جواب جاننے ہیں اور یاد کرنے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کو کتاب میں ہی یاد کر لیجئے۔ میں آپ کو کتاب میں اس کے جواب بتا دیتی ہوں۔ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ الف، اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 3 پر۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں، بس اتنا ہی جواب ہوگا بچوں۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں، کیونکہ یہ مختصر جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب بھی بچوں اسی پیراگراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اور اس سے اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو بچوں یہیں سے ملے گا کہ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد بچوں سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام واضح طور پر بیان کر دیا ہے؟ سورت کا نام اور آیت نمبر لکھیں۔ اس کا جواب بچوں آپ کو یہ اوپر نظر آئے گا۔ یہ اوپر آیت دی گئی ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے صفحہ نمبر 3 پر۔ تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ کون سی صورت میں ذکر ہے۔ تو بارش کے نظام کا ذکر جو ہے آپ لکھیں گے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 57 میں بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بچوں قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھیں۔ اس کے لیے بچوں ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 1 پر آیت دی گئی ہے پینے کے پانی کے بارے میں، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو آپ سورت کا نام، سورۃ الواقعہ اور آیت نمبر 68 اور 69 یعنی 68 اور 69 آپ یہ اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں اس میں ہیں تفصیلی جوابات۔ صفحہ نمبر 5 پر تفصیلی جوابات ہیں۔ تفصیلی جوابات میں عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا جواب آپ بچوں دیکھیں گے صفحہ نمبر 3 پر۔ عقیدہ توحید، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ بچوں اس کا جواب ہوگا، پہلے کا یہ جواب ہے اس کا۔ اور دوسرا سوال ہے عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بچوں آپ کو صفحہ نمبر 3 پر آخری پیراگراف میں ملے گا۔ آخری پیراگراف شروع سے لے کر آخر تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر جیم ہے کہ دور آب کے نظام کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب آپ کو بچوں ملے گا صفحہ نمبر 2 پر۔ دور آب کا نظام، دور آب کا نظام، یہ پورا پیراگراف اس کا جواب ہے، پورا پیراگراف اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد بچوں سوال ہے آیات کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ بچوں کچھ آیات دی گئی ہیں، ان کا
ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ آپ کریں گے۔ صفحہ نمبر 1 پر دی گئی جو پینے کے پانی کے متعلق آیت ہے اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیجئے۔ تو بچوں یہ کام آپ کتاب سے ہی یاد کر لیجئے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔